الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیہ و صحابہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ علیہ و صحابہ یا نور اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت میاں صالح محمد قادری نشاہی واقف اسرار توحید سائر میدان تجرید صاحب سکر و سہو وجد و ذوق و شوق تقوی ورا تھے۔ حضرت شیخ عبد الرحمن بیڑی والوں کے قابر خلیفوں میں سے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آباء و اجداد قوم جنجوعہ راجپوت تھے۔ کتاب شاہان گجر صفحہ نمبر 183 پر لکھا ہے کہ جنجوعہ سورج بنسی یا سون بنسی راجپوت کہلاتے ہیں۔ آپ کے والد کا نام بٹا تھا، یہ حلقہ اسلام سے مشرف ہوئے۔ ولد امی چند بن نتھو بن روپو بن باغمل بن رام دتا بن سائی مل بن پومل بن رام چند ابی پپال بن جنجوعہ مورسے اللہ قوم جنجوعہ بن سان پال بن سنکرا بن ویرو بن منج بن لکھو بن چکو بن تھری بن آور بن بٹا جانگر بن مجلس بن برو بن تخت مل بن بخت مل بن سلوئی بن رام دیال بن جے چندر راجپوت۔ آپ کے آباء و اجداد میں سان پال بن سنکرا کے 7 بیٹے تھے جو کہ جنجوعہ سے اطلاع اوجلا گھمن کھمن حسن 7 علیحدہ قوموں کے مورثے اللہ ہوئے ہیں۔ جنجوعہ نسل سے امی چند نے اسلام قبول کیا۔ اس کی سکونت موزہ کلا چور متصل جلال پور جٹا ضلع گجرات میں تھی۔ شیخ صالح محمد بن بھٹا کو بچپن ہی سے راہ حق کا شوق تھا۔ ہر وقت فقیروں درویشوں کی تلاش میں رہتے، اسی طرح پھرتے پھراتے بیڑی شریف پہنچے اور حضرت شیخ عبد الرحمن بیڑی والوں کے بیعت سے مشرف ہوئے۔ حضرت پاک رحمان صاحب نے کچھ عرصہ آپ کو آپ کی خدمت میں رکھا اور مقامات سلوک طے کروائے۔ بعد تکمیل کے آپ کو خلافت سے مشرف فرمایا۔ آپ نے بہت سے علاقوں کی سیاحت فرمائی ہے۔ گجرات، گوجرانوالہ، حفظ آباد اور لاہور جانا بھی ثابت ہے۔ جب مفتی اعظم لاہور نے پاک صاحب کو بما مریدن لاہور طلب فرمایا تو میاں صاحب، میاں علی مردان قوال، بی بی پرانی مطربہ، شاہ غریب گاجر گولیا، برخدار ہرلاں والی، بابا جیون شاہ بھی ساتھ گئے تھے۔ سفر کا پورا احوال فیضان رحمان پر درج ہے۔ حضرت پاک رحمان نے آپ کو حکم دیا کہ تمہارا مقام رشاد چرنی ہے جو کہ مضافات امین آباد میں ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔ آپ اپنے شیخ کے حکم کے مطابق چرنیا تشریف لے آئے، یہاں رہائش اختیار کی۔ آپ اپنے شیخ پیر روشن ضمیر کے عاشق و محب تھے۔ روزانہ ننگے پاؤں 20 کوس کا فاصلہ طے کر کے بیڑی شریف حاضر ہو کر اپنے شیخ کی زیارت سے مشرف ہوتے۔ واپسی کا وقت الٹے پاؤں چلے آتے، پیر خانے کی طرف پشت نہ کرتے۔ منقول ہے کہ شیخ صالح محمد نے 12 سال کے 3 چلے کاٹے ہیں، 12 سال کے، اور کمالات باطنیہ حاصل کیے ہیں۔ ہر وقت کلمہ شریف کا ورد زبان پر رہتا، حتیٰ کہ باطن روشن ہوتا گیا۔ ہر وقت ذکر الہی کرتے، فقیر کامل کی دھوم ہو گئی۔ اصل میں یہ جو سلسلہ نشائی ہے فیض مصطفیٰ ہے، نوشہ پاک نے کی سپلائی ہے، ہر طرف دھوم مچائی ہے۔ پاک رحمان ہے دریا، یہ نہر ادھر ہی سے آئی ہے۔ جن کا اسم میاں صالح محمد نشائی انہوں نے تقسیم فرمائی ہے۔ یہ جو سلسلہ نشائی ہے فیض مصطفیٰ ہے، چرنیہ میں روشنی مدینے ہی سے آئی ہے۔ ہوا نہ ذکر کسی کا خدا کے بعد اعلیٰ محمد سے، کیونکہ محبت کرتا ہے پیدا کرنے والا محمد سے۔ ملی صحابہ کو عشق رسول کے مالا محمد سے، ہر ولی کا ملتا ہے سلسلہ حوالہ محمد سے۔ روشن ہوئے قلوب کے محبت کرتا ہے ہر چرنیہ والا محمد سے۔ یہی ہے فیضان ملا میاں صالح محمد سے، جو کہ آپ کے کمالات کا جب ظہور ہوا تو باشندگان چرنیہ نے 14 گواؤں زمین آپ کے اخراجات کے واسطے آپ کو عطا کی، جو اب کہ آپ کی اولاد کے قبضے میں چلی آتی ہے۔ حضرت شیخ صالح محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بچپن کا زمانہ تھا۔ آبائی علاقے میں مویشی چرایا کرتے تھے۔ مویشی جلال پور جٹا کے قریب کسی زمیندار کے کھیت میں جا گھسے۔ حضرت میاں صاحب کو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں۔ مویشیوں نے خوب اجاڑا کیا۔ یہ سب دیکھ کر زمیندار کو بہت غصہ آیا۔ اس نے آپ کو کان سے پکڑ کر اٹھایا، تھپڑ مارنے لگا کہ اس کا ہاتھ سن ہو گیا، ہاتھ اوپر کا اوپر رہ گیا۔ میاں صاحب نے پوچھا کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگا آپ کے مویشی کھیت اجاڑ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا بالکل نہیں۔ پھر اس کو ساتھ لے جا کر دکھایا تو کھیت ویسے کا ویسا کھڑا ہے۔
یہ دیکھ کر وہ تائب ہوا، معافی مانگنے لگا، میاں میرے ہاتھ میاں صاحب ٹھیک ہو جائیں۔ تو آپ نے اشارہ کیا، اسی وقت ہاتھ ٹھیک ہو گئے۔ والد محترم کا وصال ہو چکا تھا۔ مقامی روایت کے مطابق آپ کی والدہ بھی ہمراہ آئی، کیونکہ جب یہ بزرگی ظاہر ہوئی تو پیر المرشد کے پاس رہنے لگے۔ انہوں نے چنیا جانے کا ارشاد کیا۔ یہاں پر ایک غار نما ٹیلہ تھا جس کے اندر سے شیر کے گرجنے کی آواز آتی تھی۔ آپ نے اپنا ڈیرا نہ بدلا، والدہ سے کہا ہم مرشد کے حکم سے آئے ہیں۔ ایک مرتبہ شیر باہر آیا، دونوں بزرگوں کا طواف کر کے چلا گیا۔ یہ کرامت دیکھ کر کئی لوگ مرید ہوئے۔ پھر وہ شیر کبھی کبھی سلام کرنے آیا کرتا تھا۔ شریف تواریخ میں یوں ہے کہ ابتدائی احوال میں جب آپ چنیا تشریف لائے تو بسبب اخفا لوگوں کے مویشی جنگل میں لے جا کر چرایا کرتے، روٹی لے کر کھاتے۔ وہاں نستان کافی تھا، چنانچہ ایک شیر چلتا پھرتا وہاں آ گیا اتفاقاً۔ جو بھی جانور اس کی طرف جاتا اسے چیر پھاڑ کھاتا۔ ایک دن اس نے آپ کے مواشیوں پر بھی حملہ کر دیا۔ آپ اس کے قریب گیا، وہ آپ کے قدموں میں سر رکھنے لگا تو آپ نے اس سے کہا تو یہاں سے چلا جا، چنانچہ وہ چلا گیا۔ یہ کرامت دیکھ کر کئی لوگ آپ کے مرید ہو گئے۔ منقول ہے کہ مرزا مرثیہ مضافات امن آباد کے رائیوں نے آپ کے نوارِ ولایت دیکھ کر اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا۔ آپ کا ایک بیٹا محمد زمان تھا اور ایک بیٹی جوائی نام کی تھی۔ مائی جوائی بڑی سخی عورت تھی۔ آپ کے خاص درویش مریدین یوں تھے: میاں محمد زمان فرزند شیخ سالم محمد چنیا والے، جوائی بی بی میاں الاول سیال کوٹی، بابا پھلے شاہ سالار سیداں ضلع ننکانہ صاحب، بابا محمد اعظم وڑائچ، شیخ عبدالکریم درویش۔ شیخ سالم محمد کی وفات بروز ہفتہ 13 ربیع الاول 1156، 20 جون 1749 7 ہاڑ کو ہوئی۔ 1752 سلطنت محمد بادشاہ کی حکومت تھی۔ 22واں جلوسی تھا۔ مادہ تاریخ وفات مقام فیضن ہے۔ آپ کا مرکز موضع چننیا جو کہ اب چندنیا بھی کہا جاتا ہے، مضافات امن آباد ضلع گوجرانوالے میں گاؤں سے 4 فرلانگ مشرق کی طرف تقریباً 1 گماؤ زمین میں درگاہ ہے۔ کسی زمانے میں یہ چھوٹی چھوٹی اینٹوں کی چہاردیواری تھی جو اب صرف نشان رہ گئے ہیں، لیکن اب پھر دوبارہ اس کو تعمیر کیا جا رہا ہے۔ آپ کا جنوبی طرف آپ کے پڑپوتے میاں اعظم کا روضہ ہے، دوسری طرف دوسرے پڑپوتے میاں اختیار شاہ کا روضہ ہے۔ آپ کا روضہ مبارک میاں اعظم بن میاں محمد بیبا بن میاں محمد زمان بن شیخ سالم محمد نے اپنی سجادگی کے زمانے میں بنایا تھا۔ مجھے سجادگان کا بیان ہے کہ جنات نے تعمیر کروایا تھا، لیکن شریف تواریخ میں لکھا ہے کہ قادر نامی معمار کے ہاتھوں تعمیر ہوا۔ اسے روزانہ 5 روپے مزدوری مزار سے مل جایا کرتی تھی۔ ان دونوں روایتوں کو یوں جمع کیا جا سکتا ہے: قادر نامی معمار کے ہاتھوں تعمیر ہوا۔ اس زمانے میں 5 روپے بہت بڑی رقم تھی جس کا انتظام جنات کرتے تھے، ویسے بھی ہاتھ بٹاتے تھے۔ یہ چھوٹی چھوٹی اینٹ راتوں رات جنات امن آباد سے چنیا لے کر آگے تھے۔ شریف احمد شرافت نشائی نے لکھا ہے کہ روضہ 4 پہلو ہے، اوپر گنبد ہے اور دربار کے اندر سفیدی کی ہوئی ہے۔ 1337 کی بات ہے۔ سرہانے کی طرف بسم اللہ شروع کلمہ شریف لکھا ہوا تھا، اب صرف قدیمی گنبد ہے۔ پھر اس کو دوبارہ رنگ روگن کیا جا رہا ہے۔ موجودہ سجادہ نشین میاں عبدالرشید صاحب بن میاں نذیر حسین نشائی بہت درویش آدمی ہیں۔ شریف تواریخ میں لکھا ہے کہ مزارات کی حالت یوں بتائی گئی کہ روضہ شریف کی مشرق طرف چند مکانات حجرے ہیں جو کہ میاں اعظم کے دور کے بنے ہوئے ہیں۔ شمال کی طرف مسجد ہے، سب عمارتیں چاردیواری کے اندر ہیں۔ باہر شمال کی طرف کھوہ ہے، اس کے کنارے بوڑ کا درخت ہے، باقی اشجار موجود ہیں، لیکن اب بوڑ کا درخت اور مسجد اور کھوہ کا نشان موجود ہے۔ مسجد بھی ذرا بڑی کر دی گئی ہے۔ یہ مکانات سوائے میاں عبدالرشید کی رہائش کے کوئی حجرہ باقی نہیں ہے۔ جن کے بیل مالکوں کو تنگ کرتے تھے، وہ لوگ عرس والے دن ان کو کھوہ کے گرد چکر لگواتے تو بیل جوتنے لگتے تھے۔ آپ کے دربار پر سال میں 2 عرس ہوتے، ایک 7 ہاڑ کو جو کہ آپ کا یوم وفات ہے، دوسرا 7ویں اسوج کو۔
फ़कीर लोग जमा होते, कवालियाँ होती, सबको भंडारा मिलता, फैज़ का सिलसिला जारी रहता। ये तारीख़ी बयान है, लेकिन अब इन उर्सों को मेले की शक्ल दे दी गई है। अब ये बराए नाम ही छोटे छोटे ख़त्म होते हैं। दरबार के नाम 14 गमाओ ज़मीन थी, जो कि औलाद में तकसीम हो चुकी है। और पहले मज़ार के गिरद गंदम का ढेर लग जाता था, अब ये भी सिलसिला नहीं है। और जो ज़मीन की आमदन है वो भी मुनक़ते है। आपका फैज़ बंद होना फिर जारी होना, इसका ज़िक्र मियाँ लावल रहमतुल्लाह ताला अलैह के ज़िक्र में करूँगा। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की औलाद 13वीं या 14वीं पुश्त गुज़र रही है, जो कि कुतब के अंदर नाम दर्ज है। सुबहान अल्लाह। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।